دوستو، کیا آپ پریشان ہیں کہ آپ بہت سی زندگی کی فکروں میں پھنسے ہوئے ہیں؟ آپ کبھی فکر مند ہو کر فکر پر قابو نہیں پا سکتے۔ دوستو، آپ فکر مندی اور پریشانی کا حل کیسے پا سکتے ہیں؟ ہم اکثر سوچتے ہیں اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا؟ اکثر اگر مگر اور فکروں میں مبتلا ہوئے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے کاموں کی ذمہ داری قبول کرنا چھوڑ دیں۔ خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں، تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اے خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ ہم تیرے کلام کو پڑھیں اور اس میں سے سیکھیں۔ میرے مسیح خداوند میں آپ سب بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی ہو۔ دوستو، ہم اکثر سوچتے ہیں اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا، ویسا ہو تو کیا ہوگا۔ ہم اکثر اگر مگر اور فکروں میں مبتلا ہوئے رہتے ہیں۔ اگر مگر کی صورتحال میں پھنس کر سب سے پہلا مسئلہ فکر مند ہونا ہوتا ہے۔ فکر مندی ایسی چیز کی ذمہ داری لینا ہے جن سے ہم عام طور پر واقف نہیں ہوتے۔ فکر مندی خالق کائنات پر ایمان کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے خالق پر پورا ایمان نہیں رکھتے تو اکثر ہم فکروں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فکر مندی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کسی مشکل کو حل کر سکتے ہیں، مگر اکثر آپ ناکام ہو جاتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ پریشان ہیں کہ آپ بہت سی زندگی کی فکروں میں پھنسے ہوئے ہیں؟ آپ کبھی فکر مند ہو کر فکر پر قابو نہیں پا سکتے۔ دوستو، آپ فکر مندی اور پریشانی کا حل کیسے پا سکتے ہیں؟ آپ جب کسی ایسے فرد سے مدد لیتے ہیں جو آپ کی مشکلات کا حل کر سکتا ہے تو ہی آپ فکر مندی پر قابو پا سکتے ہیں، اپنی پریشانیوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے کاموں کی ذمہ داری قبول کرنا چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانیں کہ کب آپ کو رکنا ہے اور خدا کو کام کرنے کا موقع دینا ہے۔ دوستو، یہاں آپ فکر مند ہیں کہ ہم اس پریشانیوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، تو دیکھیں بائبل مقدس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ چند آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، غور سے سنیے گا۔ فلپیوں 4 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت میں لکھا ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ 2 تیموتھیوس اس کا 1 باب، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ رومیو 8 باب اور اس کی 28 آیت۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے۔ متی 6 باب اور اس کی 27 آیت میں خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں، تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ آمین۔ دوستو، ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی فکریں خداوند پر ڈال دینی چاہیے۔ ہاں، وہ ہماری مشکلوں کو حل کرتا ہے، وہی ہماری مشکلوں کو حل کر سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ فکر مند ہیں، پریشان ہیں، تو اپنی ساری مشکلیں پریشانیاں خداوند پر ڈال دیں، وہ آپ کی ساری مشکلیں پریشانیاں حل کرے گا، بے شک۔ آمین۔ اے خداوند ہمارے رب، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے یہ پاک کلام جیسا تحفہ ہماری زندگیوں میں ہمیں بخشا ہے۔ اے خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ ہم تیرے کلام کو پڑھیں اور اس میں سے سیکھیں۔ میرا خداوند، ہمارے دلوں کو اطمینان بخش، دنیا کی ساری فکروں سے ہمیں نجات دلا، کیونکہ تو ہی نجات دہندہ ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہم پر فضل کرتا ہے، تو ہماری مشکلوں کو آسان کرتا ہے، تو ہماری مشکلوں کو نیست و نابود کر دے گا۔ میرے مالک، ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھ اور نیک اور کامل راہ پر چلا۔ یہ مانگتا اور پاتا ہوں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے، آمین۔